برین اسٹارمنگ، پلاننگ اور کریٹیکل تھنکنگ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے آپ اپنا کر دنیا کا بڑے سے بڑا محاذ جو ہے اس میں فتح حاصل کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جتنے بھی کام کرتا ہے وہ پراپر پلاننگ اور کریٹیکل تھنکنگ کے بات کرتا ہے. اس وقت میں موجود ہوں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہیڈ آفس بہادر آباد سیلانی ڈیزاسٹر کنٹرول روم میں، کہ جہاں پر میں موجود ہوں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے چیف آپریٹنگ آفیسر محمد غزال صاحب کے ساتھ، جن سے ہم جانیں گے کس طریقے سے کام ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. وعلیکم السلام ابراہیم، تھینک یو فار جوائننگ. سر جیسا کہ میں نے بات کی کہ کریٹیکل تھنکنگ، پلاننگ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے اس وقت پورے پاکستان میں، سر کس طریقے سے کام ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو سوشل میڈیا ٹیم کا بہت شکریہ کہ آج اس ٹاپک کو انہوں نے چنا. دیکھیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ 23 سال کا ہو گیا ہے. جب بچہ 23 سال کا ہو تو وہ ہر چیز سمجھداری سے کرتا ہے. بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ریس میں پڑ جاتا ہے، جلد بازی میں کرتا ہے کہ میں یوں کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں. اس ادارے کے چیئرمین فاؤنڈر حضرت علامہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب ہمیشہ اس بات کو امپورٹنس دیتے کہ چیزوں کو پلاننگ سے کیا جائے. بالکل ایک ایک روپیے کے احتیاط کو سوچ سمجھ کے کام کیا جائے، کیونکہ یہ پیسے ہمارے تو نہیں ہیں، لوگوں کے احتیاط ہیں، امانتیں ہیں ہمارے پاس. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ تو امانتوں کا امین ہے. بالکل تو ہمیں ایک ایک روپیہ سوچ کے کرنا ہے. تو اس کے لیے بہتر پلاننگ، بہتر R&D کی ضرورت ہے. اور سیلانی ویلفیئر کا جو پورا بورڈ ہے، جو 30 ممبرز ہیں، 30+ ممبرز ہیں، وہ اپنی ورکنگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ کیسے کام کیا جائے. کوئی آن فیلڈ ہوتا ہے، کوئی آن گراؤنڈ ہوتا ہے، کوئی پرچیزنگ کے اندر ماہر ہوتا ہے تو پرچیزنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی آن گراؤنڈ کام کرنے میں ماہر ہوتا ہے، کوئی ریلیف کے کام کرنے میں ماہر ہوتا ہے. تو اس طرح سے چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل. تو سر ہماری کیا پلاننگ ہے اس وقت؟ ہم ڈیزاسٹر کنٹرول روم میں بیٹھے ہیں سیلانی کے، کس طریقے سے پلان کرتے ہیں؟ اتنے سارے ایریاز ہیں کہ کہاں پر ہماری ٹیم موجود ہیں، کس طریقے سے آپ سارا سسٹم رن کر رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو سیلانی ویلفیئر کی خوش نصیبی ہے کہ سیلانی ویلفیئر کو اس کام کے لیے کوئی نیا ٹیم ہائر نہیں کرنی پڑی، یا لوگ کرائے پہ نہیں لینے پڑے، یا لوگ والنٹیئر نہیں لینے پڑے. رب تعالیٰ کا بہت بڑی شکر ہے کہ سیلانی ویلفیئر کے اپنے پاس 5000 کے پلس امپلائیز ہیں. بالکل. جو کراچی سے لے کر تورخم بارڈر تک، آزاد کشمیر تک پھیلے ہوئے ہیں. ہمارے پیڈ امپلائیز ہیں. تو والنٹیئرس کا ایک بہت بڑا سپورٹ ہے، مگر ہمارے اپنے پیڈ امپلائیز ہیں جو ہمارے 12 مہینے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جو باقی ٹائم کے اوپر کھانے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، پانی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے یہ کام مینیج کرنا بہت آسان تھا. آلموسٹ 60 ڈیز پہلے جب یہ کام شروع ہوا تھا بلوچستان سے، تو وہاں بھی سیلانی ویلفیئر کی ٹیم کام، کیونکہ بلوچستان میں آلریڈی کام کرتی ہے تو ٹیم فوراً پہنچی اور کام کرنا شروع کیا. آج بھی پورے پاکستان میں جو کام ہو رہا ہے، دیکھیں اراؤنڈ 500+ لوکیشنز ہیں. اس میں ڈسٹرکٹ بھی ہے. میں آپ کو چاہوں گا کہ ہم واک آؤٹ کریں، ہم آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں کہ ہم کیسے کام کریں. دیکھیں میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس میں کھڑے ہوئے ہیں سندھ کے اس کے اوپر. بالکل. یہ سندھ کا صوبہ، اس کا میپ ہے. اوبیسلی سی بات ہے کہ ابھی ڈیجیٹلائز کے ہم نے سسٹم پہ تو کیا ہوا ہے، بٹ بہتر ایکسپلینیشن کے لیے ہم نے اسے شو آف کیا ہے تاکہ نظر آ سکے کہ ہم کس طرح کام کریں. یہ سندھ کے میپ میں کھڑے ہوئے آپ دیکھیں، یہ وہ ہے جو پانی آ رہا ہے اوپر سے. صحیح. آپ دیکھیں پوری لائن سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ پانی آ رہا ہے، یہ پورا لائن میں میپ الگ سے ہوا ہوا ہے. اب آپ یہیں چلنا شروع کریں. اب میں بات کر رہا ہوں ابھی سندھ کی. تو آپ کو اس پانی کی لائن کے ساتھ ساتھ ہمارے پوائنٹ نظر آئیں گے بلو. یہ جو بلو مارک ہوئے ہوئے ہیں، یہ بلو مارک اس لیے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہمارا دسترخوان چل رہا ہے. لیکن اب لوگ پانی میں پھنسے ہوئے ہیں. تو وہ پانی میں پھنسے ہوئے ہوں گے تو کھانا کیسے پکائیں گے؟ صحیح. ایک بڑی پریکٹیکل سی بات ہے نا. آپ کے گھر میں پانی آیا ہو تو آپ بھی گھر سے بارش ہو رہی ہوتی ہے تو باہر سے آرڈر کر لیتے ہو بھائی کہ گھر میں تو کچن ہی نہیں ہے، کیسے چلے گا؟ تو اس وقت ان کو پکے ہوئے کھانے کی ضرورت ہے. تو آپ دیکھیں کہ لائن سے ہر جگہ پہ جہاں سے پانی نکل رہا ہے، جہاں یہ بلو مارکس ہے، آپ دیکھیں اسی اسپیڈ سے ہم نے دسترخوان کھولے ہوئے. کیونکہ یہاں کے لوگ یہاں پر آ کے جاتے ہیں سکر مین شہر تھا تو ہم نے یہاں پہ دسترخوان زیادہ بڑھا دیے. یہ لائن سے آپ کو دیکھیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم دسترخوان لڑکانہ میں آج لڑکانہ میں لگے ہوئے. آپ کی جو لائن یہ شروع ہوا ہے شکارپور سے اور اس کے آس پاس شکارپور کا جیکب آباد میں، لاڑکانہ میں، ڈھوکری میں، دھادو میں، سب جو لائن چلتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن لوگ نا آس پاس چلے جاتے ہیں یا لوگ لیفٹ پہ لے چلے جاتے ہیں، خشکی میں رائٹ پہ. تو جہاں جہاں لوگ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ اپنے لائن سے کھانا کھلاتے ہوئے آ رہے ہیں. اور جو حیدرآباد جنکشن ہے جہاں سب سے بڑا کام اس وقت ہو رہا ہے، آپ ہمارے پوائنٹس دیکھیں اور یہ آن پیپر ہے. اب آپ مجھ سے جو پوچھ رہے تھے کہ یار غزال بھائی یہ کیسے ہو رہا ہے، بالکل، تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. دیکھیں ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں،
اب آن گراؤنڈ میری ٹیم کھڑی ہوئی ہے, ہم ٹیم کو بول رہے ہیں بھائی آپ گھوٹکی ہو گئے ہو, کہہ رہے سر گھوٹکی شروع کر دی ہے. تو ہم بولتے ہیں یار گھوٹکی سے اگلا جگہ اتنی دور کلومیٹر پر ہے, تو یار ایک اور ریسٹورینٹ کھول دو. پھر ہمیں تو رب تعالیٰ کا سپورٹ ہے نا, کہ رب تعالیٰ کے ساتھ ہمارے ساتھ پاکستان آرمی سپورٹ کر رہی ہے, ایئر فورس ایریل وو رہتی ہے, ٹھیک ہے, ایریل وو سے ہمیں بتاتی ہے کہ جی زیادہ لوگ اس وقت ادھر موو ہو گئے, یہاں پانی بہت ہے, تم نے جیکو آباد کھول دیا. آپ کو جیکو آباد میں نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ جہاز کا ایک نشان بنا ہوا ہے, یہ یہاں پہ پاکستان ایئر فورس کا کیا کہتے ہیں وہ ایئر بیس بنا ہوا ہے بالکل, جہاں پہ, تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے بڑا اہم پوائنٹ تھا, کیونکہ اس ایئر بیس کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈیرا مراد جمالی, سہولت پور, سوئی, ڈیلارا یار ان تمام علاقے کو کور کر پا رہے ہیں. آپ دیکھیں ڈیرا مفتی تک کی کورنگ ہم نے یہاں سے کی ہوئی ہے. تو یہ کوئی ہوا میں بات نہیں کہہ رہا کہ ایک گاڑی آئی چلی گئی, ایک ٹرک نکلا کراچی سے چلا گیا. میں آپ کو یہ پوائنٹ وائز ڈیٹیل دے رہا ہوں کہ کراچی میں کس کس طرح سے ہم نے پلاننگ کرتے ہوئے, یہ پورا سندھ آپ کے سامنے میپ ہے, آپ کے سامنے آپ لیٹر آن آئیں گے, دیکھیں جہاں جہاں پانی لوگ لیفٹ یا رائٹ پہ موو ہو جاتے ہیں, تو جہاں جہاں لائن ہم نے لوگوں کے دسترخوان کھول دیے ہیں. صرف سندھ کی بات کروں تو ابراہیم صرف سندھ کے اندر آن پیپر جو ریکارڈ آ رہا ہے, صرف سندھ کے اندر ہم اراؤنڈ فلڈ افیکٹیز میں 1,10,000 افراد کو کھانا کھلا رہے ہیں پکا ہوا. زبردست. راشن الگ ہے, ادر دین 2 لاکھ. دیکھیں وہ تو کام چل رہا ہے نا بالکل. وہ سیلانی ویلفیئر دسترخوان تو آج بھی کریم آباد پہ چل رہا ہے. کراچی میں 80 پوائنٹ ہے سیلانی ویلفیئر کی, 80 کی لسٹ ہماری ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے, جس کو جانا ہے وہاں جا کے دیکھ لے کھانا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے یہاں کام شروع کیا تو دسترخوان بند کر دیے, گاڑیاں بند کر دیں, ایسا نہیں کیا. یہاں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم صرف کراچی میں تو ہے نہیں, الحمدللہ ہم تو پورے پاکستان میں ہماری برانچز ہیں. اب ہمیں دیکھیں, ہمیں کچھ اور کوئی نئی چیز نہیں کرنی تھی. بالکل. ہم نے ہر جگہ پہ جی اپنے کچن سے اسٹاف اٹھایا, ہم نے وہاں پہ ان کو قریبی کچن سے سپورٹ لی, دیگوں کی, لکڑی کی, چولہوں کی, اور جہاں پہ گیس ملی وہاں لکڑی جلا, اور یہ پورے ٹک 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 کرتے ہوئے پورے دسترخوان کھولتے ہوئے آ گئے. یہ ہر جگہ پہ کچنز ہیں قائم کیے, کھانا بن رہا ہے. اچھا صرف پکا پکا کھانا نہیں رہا, ہر جگہ پہ مطلب الحمدللہ میں آپ کے فیس بک کے تھرو بتاؤں, ریپ ایسوسیشن نے بہت کمال کام کر دیا ہے. اتنی اچھی بڑی تعداد میں چاول ڈونیٹ ہو رہے ہیں ہمیں کہ جگہ جگہ پہ ہم کام کر رہے ہیں. میں آپ کے کیمرہ مین کو بتاؤں گا کہ دیکھیں صرف سندھ کی بات کر رہا ہوں, جو آپ کا یہاں سے لے کے جو آپ سمجھیں کشمور سے لے کے جیکب آباد سے لے کے یہ پورا جو کشمیر ہے یہاں تک پورے علاقے کے اندر ہم نے کم و بیش بڑے علاقے میں 1,10,000 کے قریب لوگوں کو پکا ہوا کھانا کھلا رہے ہیں. پانی الگ ہے, راشن الگ ہے. اس کے علاوہ آج بھی روڑی میں, اس کے علاوہ حیدرآباد میں ہمارے میڈیکل کیمپ چل رہے ہیں. یہ 2 جگہ پہ تو دیکھیے ایک کام ہے نا, ادارہ سمجھتا ہے ریسکیو کر لیا اب ریلیف دو, ریلیف میں اب راشن بھی دے رہے ہیں, میڈیکل کا علاج بھی کرا رہے ہیں, کیونکہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ زخمی ہیں. لوگوں کو بھائی کھانا دے دیا تو بول رہے بھائی کھانا دے رہے ہو, میرے پاؤں کا حال برا کر دو, مجھے ڈائریا سے بچا لو, مجھے ملیریا سے بچا لو. تو کنٹینیو میڈیکل ٹیمز وہاں پر ہیں. کل صبح بھی فجر کے بعد, کل صبح اتوار کے دن فجر کے بعد کسی کو ملنا ہو, ہماری میڈیکل ٹیم کراچی بادل کے ہیڈ آفس سے روانہ ہو رہی ہے. جن کے لیے ایک اور ٹیم روانہ کر رہے ہیں, کیونکہ اب ہم میڈیکل کیمپ بڑھانے پڑیں گے. تو ہم اور ٹیم بڑھاتے جا رہے ہیں میڈیکل ٹیم کی. تو یہ تو بات ہے سندھ کی. اب ہم آتے ہیں آگے پنجاب میں. دیکھیں جہاں جہاں زیادہ تباہی ہے وہاں زیادہ کام کیا, جہاں پہ تباہی کنٹرول تھی تو ایسا نہیں کیا کہ ادارے کی عطیات کو ضائع کر دو, بھیجتے رہو چیزیں. آپ دیکھیں صرف یہی علاقہ جو آیا ملتان سے نیچے ہے, مظفر گڑھ, ڈیرہ غازی خان, راجن پور, لودھرا سے آگے جودھی پور, یہ کوٹ سانبا اور یہ روجن سب سے زیادہ, ان سب علاقوں میں ہم نے کام کر رہے ہیں. آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ پورے پاکستان میں کام ہو رہا ہے, نہیں جی پورے پاکستان میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. جن علاقوں میں ضرورت ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, جن علاقوں میں ضرورت ہے, کیوں؟ کیونکہ ہمیں ایئر فورس بتاتی ہے, ہمیں آرمی بتاتی ہے, ہمیں پاکستان نیوی بتاتی ہے کہ ضرورت کہاں ہے. صحیح ہے. ہمارے دیکھیں جس کا جو شعبہ ایکسپرٹیز ہے اس کی ایکسپرٹیز لے لو. ہمیں پتہ چلا جی ڈی اے خان میں, تو ڈی اے خان نے بہت بڑا کام شروع کر دیا. ہمیں پتہ چلا تونسا میں حالات خراب, تونسا میں شروع کر دیا. یہ آپ آتے رہیں گے, آپ کو ڈیرا ڈیرہ غازی خان, مظفر گڑھ, آپ اس سے نیچے آتے رہیں گے تو آپ کو گھوٹکی یہ رہا, اور سندھ والے نقشے میں گھوٹکی ہو رہا. تو آپ کو پورا میپ سمجھ میں آئے گا کہ سیکھیں سیلانی ویلفیئر پورے پاکستان میں کس طرح سے مینیج کرتی ہوئی آ رہی ہے. گھوٹکی کے ساتھ آپ دیکھیں رحیم عمران خان میں ایئر بیس بنا ہوا, یہاں سے ہمیں سپورٹ مل رہی ہے پاکستان ایئر فورس کی. جہاں جہاں پہ ہمیں سپورٹ چاہیے وہاں پہ ملتی جا رہی ہے. اب ہم آگے آتے ہیں.
دیکھیں آپ کے سامنے ادھر میں ریکویسٹ کروں گا کیمرمین کو, یہ پنجاب کی رپورٹ ہے, یہ ڈیلی کی رپورٹ اپڈیٹ ہوئی ہوتی ہے, کوئی بھی آئے ہمارے کانفرنس روم میں ہماری رپورٹ دیکھ لے. فضل پور, مظفر گڑھ, چھاچن شریف, روجن, کوٹ پتن شریف, معموری, تونسا شریف, فضل پور, جلال آباد, کوٹ چکا, سمندری, ڈی جی خان میں سکی سرور, لکی بسط, احمدانی بستی, ڈی جی خان. یہاں میں نے ایک اور بات پلیز میں بتاؤں گا, میں نے ایریا کا نام لکھا ہے, میں نے یہ نہیں لکھا کہ میں غزال کو کھلا رہا ہوں, ابراہیم کو کھلا رہا ہوں, اس کو کھلا رہا ہوں. سیلانی ویلفیئر کو کام کرنا ہے. سیلانی سب کا جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ یار اس کو کھلا رہے اس کو نہیں کھلا رہے, اب ریئلسٹکلی سوچو, میں کھانا لے کے جا رہا ہوں تو کیا میں کھانا لے کے جا کے پوچھ رہا ہوں تمہارا نام کیا ہے, تمہارا شناختی کارڈ دکھاؤ, کیا یہ عقلاً پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل نہیں. ایک چیز عقلاً پاسبل نہیں ہے. کراچی کے اندر ہمارے 80 دسترخوان ہیں, پورے پاکستان میں 600 دسترخوان ہیں سیلانی کے, روزانہ 2 لاکھ افراد میں کھانا جاتا ہے. کیا وہاں شناختی کارڈ دکھاتا ہوں کہ یار شناختی کارڈ دیکھ لو, اس کا نام کیا ہے, یہ کس سوچ کا آدمی ہے, اس کو مدد کرو, یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا. تو لوگ خود سمجھدار ہیں جو اس عقل رکھتے ہیں, سمجھ رکھتے ہیں کہ یار یہ تو چیز پاسبل ہی نہیں ہے. جب ہم یہ ایریاز کور کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو ہمیں کیا پتا کہ کون رہنے والا ہے, ہمیں تو ان کی فلڈ افیکٹنگ کی مدد کرنی ہے. ہم آگے آئے جب بلوچستان, جو بہت بڑی ڈیزاسٹر ہے. دیکھیں بلوچستان میں جو یہ ایریا ہے, جو سندھ کا ایریا ہے, آپ بلوچستان یہاں سے شروع کریں. اب آپ دیکھیں قلعہ سیف اللہ, قلعہ عبداللہ, پشین, اس کے علاوہ مستون, نوشکی, سبی, ڈیرہ مراد جمالی جو سندھ کے ساتھ لگ رہا ہے نا, یہ جیکو باد سے سپورٹ, ڈیرہ الیار, ڈیرہ مراد جمالی, ان تمام جگہوں پہ ہمارا کام چل رہا ہے. خزدار. اچھا اب کیونکہ دیکھیں ہم نے کام شروع کیا تھا یہاں سے, اتھل سے, یہ کراچی کا کونا ہے, اتھل سے ہم نے شروع کیا تھا, اتھل میں چل رہا ہے, بیلا میں چل رہا ہے, لاکھڑا تو آپ کو پتا ہے ہماری ٹیم کتنے بار گئی ہے, لائیو ہوئی ہے. خزدار میں کام چل رہا ہے, نوشکی میں کام چل رہا ہے, مستوم میں چل رہا ہے, قلعہ عبداللہ. بلوچستان کو 2 طرح سے کور کیا, ایک بذریعہ کراچی کور کر رہے ہیں اور ایک بذریعہ کوئٹہ کور کر رہے ہیں. تو بلوچستان کو دونوں علاقے, کیونکہ بلوچستان فار فلنگ کا علاقہ نام ہے, بہت ساری این جی او نے بلوچستان دیکھا ہی نہیں ہے نا. بالکل, وہ تو کہتے ہیں ایک جگہ پہ کام کر دیا. بلوچستان اکٹھے ایک جگہ سے کور نہیں ہو سکتا. بلوچستان کا رقبے وائز بہت بڑی جگہ ہے. تو ہم نے ایک بیس کیمپ بنایا کوئٹہ میں, ایک بیس کیمپ بنایا کراچی میں. کراچی سے یہ جو بیلٹ چل رہی ہے اٹھل, بیلا, خزدار تک اس طرح چل رہے ہیں, اور اوپر سے ہم چل رہے ہیں قلعہ عبداللہ, پشین. اب تیسری لوکیشن میں نے کھول دی ہے جو میں نے آپ کو بتائی, جیکو آباد. جیکو آباد سے ڈیرہ مراد جمالی سپورٹ شروع کر دی ہے. آج بھی ہماری ٹیمیں یہاں پہ روانہ تھی اور کام کر رہی ہیں. اب ہم آتے ہیں کے پی کے میں. کے پی کے میں آپ جا کے دیکھ لیں, جہاں جہاں سوات وغیرہ کے اندر مسائل آئے وہاں پہ ہم نے کام شروع کر دیا. بحرین میں مسائل ہے وہاں شروع کر دیا, اور مرتنگ میں آئے وہاں مسائل کام شروع کر دیا. سوابی کے قریب لوگ ٹھہرے میں وہاں پہ ہم نے کام شروع کیا. مردان کے قریب بیس کیمپ بنا ہوا ہے, لوگوں آگے ریلیف کیمپ بنایا ہوا ہے, وہاں کام شروع کر دیا جتنی ضرورت تھی. دیکھیں میں دوبارہ کہوں گا, حضرت علامہ مولانا محمد بشیر فاروقی صاحب ہمیشہ کی بات کہتے ہیں, بالکل ہم نے سب کی خدمت کرنی ہے, مگر پیسے ہمارے نہیں, امانتیں ہیں. ہم صرف امانتوں کے امین ہیں. امانتوں کے امین ہونے کا مقصد ہے کہ ہمیں 1-1 روپیہ سنبھال کے کرنا ہے. اور انشاءاللہ ابھی آپ یہ پلاننگ دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو نیکسٹ ویک دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے اس کنٹرول روم کو وزٹ کریں. ہم آپ کو, یہ تو کام ہو گیا نا, یہ تو چلا گیا, میں آپ کو اب اگلی اسٹیج بتاؤں گا جہاں پہ ہم ان کے لیے مائکرو فائنانس کا کام کر رہے ہیں, جہاں پہ ہم ان کے گھروں کی تعمیرات کی بات کرنے جا رہے ہیں, جہاں ہمیں فقط دیکھیں یہ لوگ کوئی بے روزگار نہیں تھے, یا ان کے پاس مال مویشی تھے یا فصلیں تھیں, 2 ہی ان کا بیسک کام تھا نا. وہاں کوئی فیکٹریز تو لگی بھی نہیں ہے. تو وہی والی بات میں دوبارہ کہوں گا, جہاں شروع کی تھی, یہ ادارے کو 23 ایئرز ہو گئے ہیں. 23 ایئرز میں عقل آتی ہے, سمجھ میں آتی ہے کام کیسے کرنا ہے. صرف گاڑی سے گاڑی نکالنی نہیں ہے, بائک پہ مطلب راشن جا رہا ہے, وہ بھائی راشن کے علاوہ بھی کام کرنا ہے. تو ہم گاڑی کے ذریعے نہیں صرف کام نہیں کر رہے, آپ کو میں اگلے سے بتاؤں گا, ان کے روزگار کے لیے کام کرنا ہے, ان کے گھروں کے لیے کام کرنا ہے, ان کو مال مویشی دلانے, ان کو ٹریکٹرز دلانے, ان کو سیڈز دلوانے, ان کو کیمیکلز دلوانے, فرٹیلائزر کیمیکل دلوانے, تاکہ یہ دوبارہ اپنی زمین کو زرخیز کریں. ہم دوبارہ بیٹھتے ہیں, زرخیز کریں, اور ساتھ ساتھ ہم زرخیز کریں, اور ساتھ ساتھ ہم اس بات کو امپورٹنس دیں کہ یار آپ کے پاس جو روزگار ہے, ان لوگوں کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے, کہ یہ دوبارہ پاؤں پہ کھڑے ہوں. یہ پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو سبزی سستی ہوگی, پاکستان کا ایکسپورٹ بھی بڑھے گی. ہمیشہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا پلیٹ فارم پہ ہم آئی ٹی ایجوکیشن اس لیے کراتے ہیں کیونکہ لوگوں کو روزگار دیا جا سکے, امپاورمنٹ کریں, لوگوں کو انٹرپرینورز بنائیں. ہم کھانا کیوں کھلاتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کے پیسے بچیں تو وہ یہی پیسے کسی اور ریسورس میں یوز کر سکیں.
تو سیلانی ویلفیئر کا ہر شعبے میں لانگ لاسٹنگ ایک تھنکنگ ہوتی ہے, اور وہی والی بات ڈیٹیل R&D ہے, ڈیٹیل پلاننگ ہے. الحمدللہ سیلانی ویلفیئر کا بورڈ, سیلانی ویلفیئر کی مینجمنٹ بہت ڈیٹیل R&D کرنے کے ساتھ ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کی خدمت بہت بہتر انداز میں کی جا سکے. کووڈ میں ایک شر سے خیر نکلی کہ تمام لوگوں نے آن لائن کلاسز کو اپنا لیا. آج بھی ایک طریقے کا یہ شر ہے, اور اس شر سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ خیر نکلے کہ جو لیٹسٹ ایگریکلچر کے جو میتھڈز ہیں, اللہ کرے کہ شاید وہ لوگ اپنا لیں. اب بہت سارے لوگ سیلانی کے ویلیویشن جانتے ہیں کہ حضرت بشیر فاروقی صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ یار پاکستان کی کراپس کی پر کیپٹا گروتھ بہت کم ہے. پڑوسی ملک چائنا دیکھیں, پڑوسی ملک اور دیکھیں تو وہاں کی ایگریکلچر کی پر کیپٹا گروتھ بہت زیادہ ہے. یہ بات آج نہیں, بہت عرصے سے کر رہے تھے. ہماری کوشش یہی ہے, ہم جب کسی امبیسڈر کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ایون کچھ دن پہلے ٹرکش امبیسڈر کے ساتھ بیٹھے تھے, ہم نے ان کو بھی ریکویسٹ یہی کری کہ یار احتیاط تو آپ دے رہے ہیں, ہمیں آپ سے ایکسپرٹیز چاہیے کہ آپ اپنی کراپ کو کیسے مزید بڑھاتے ہیں, ایسا کیا کام کرتے ہیں کہ ہماری کراپ کی کاٹن بہتر ہو جائے, ہمارا چاول مزید بہتر ہو جائے, ہمارا فلور زیادہ بہتر ہو جائے, اور پاکستان جو کہ ہے ہی ایگریکلچر ملک, جس کی بیس ایگریکلچر ہے, اس کی بہتر کی جا سکے. اور جیسا ہم نے کہا کہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ بات بتانے جا رہا ہوں, پہلے انہوں نے نہیں کی تھی, کہ ایک گاؤں اڈاپٹ کریں گے, اس گاؤں کے اندر اسکول بنائیں گے, گھر بنائیں گے, پانی کا کام کریں گے, ان کی کراپس کو بہتر کریں گے, ان کی لائف سٹاک کو بہتر کریں گے. آپ کو ایک بہت بڑا پلان نظر آ رہا ہوگا, اور یہ کوئی 2 دن کی بات نہیں ہے. میں دیکھنے والوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ سیلانی ویلفیئر ایٹ لیسٹ اگست 2023 اگست 2023 تک یہ کام کرے گا انشاءاللہ. ان لوگوں کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. اور جو بات ہمارے چیئرمین حضرت علامہ مولانا محمد بشیر فاروقی صاحب بولتے ہیں کہ سیلانی ویلفیئر سب کا ہے, تو خدمت کرنی ہے. بالکل, جزاک اللہ. تو یہ تھے جناب محمد غزال صاحب, چیف آپریٹنگ آفیسر سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ. جیسا کہ میں نے آپ سب کو کہا کہ پلاننگ, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, برین اسٹارمنگ کے بغیر کوئی بھی چیز پاسبل نہیں ہے, اور اگر یہ چیز بندہ اپنا لے تو یقیناً بڑے سے بڑے محاذ کو فتح کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کو اس محاذ میں فتح دے دے, اور جو ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے. اور یہ سب تمام کام جو ممکن ہوں گے وہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہی ممکن ہوں گے. بڑھ چڑھ کر اس خیر کے کاموں میں حصہ لے. بہت بڑا ریہیبلیٹیشن کا کام کرنے جا رہا ہے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ, جس میں آپ لوگوں کے احتیاط کی, آپ لوگوں کے تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی. اگر آپ تعاون نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں تاکہ سیلانی کا پیغام عام ہو جائے, لوگوں تک پہنچ جائے. اور اگر آپ کے اس ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کوئی ہمیں ڈونیشن دے دیتا ہے تو یقیناً آپ کا بھی ثواب میں جو حصہ ہوگا وہ برابر کا کاؤنٹ ہو جائے گا. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابراہیم رضوان اور چیف آپریٹنگ آفیسر محمد غزال کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ آپ لوگوں سے ہوگی پھر سے ملاقات. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.